تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی پیشکش انٹرمیڈیٹ سال اول زبان دوم اردو معیار ادب ماڈل پیپر نمونۂ پرچہ ماڈل پیپر پیشکش ڈاکٹر محمد جہانگیر علی لیکچرر اردو ایم اے ایم ایس سی ایم بی اے ایم ایڈ ایم فل پی ایچ ڈی گورنمنٹ جونیئر کالج گرلس محبوب نگر ضلع محبوب نگر ماڈل کوشچن پیپر جو سال اول کے لیے ہے کس طرح سے ہوگا ہم اس کی تشریح و تفہیم کریں گے. ٹائم ہے 3 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ نشانات ہیں 100. پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک بند لکھ کر مشکل الفاظ کے معنی لکھیے. ایک بند مکمل کرنا ہے جو مندرجہ ذیل میں دیا گیا ہے اس کو مکمل کرنا ہے, اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنا ہے اور اس کے 6 نشانات ہیں. سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ خبا کو, سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ خبا کو, یہ پورے بیچ کے اشعار لکھنا ہے. اور چمکے او سے شب کے موتی وہ پیارے پیارے, چمکے او سے شب کے موتی وہ پیارے پیارے. یا اے شب کے پاس بانو اے آسماں کے تاروں. شاید سنے صدائیں اہل زمیں تمہاری, یہ بیچ کے جو خالی جگہ ہے اس کو پر کرنا ہے اور الفاظ کے معنی لکھنا ہے. یا دوسرا دیا گیا ہے قدرت نے جس کو علم و فضل و ہنر دیا تھا, قدرت نے جس کو علم و فضل و ہنر دیا تھا یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا. یا ہندو پجاریوں نے جس کو گلے لگایا, یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا. پہلے بیٹ میں 2 بند دیے گئے ہیں, دوسرے اس میں 2 بند دیے گئے ہیں. ان 4 میں سے آپ کو صرف ایک ہی بند لکھنا ہے, 2 نہیں, صرف 4 میں سے ایک بند آپ کو مکمل کرنا ہے. دوسرا سوال ہے ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب 15 سطروں میں لکھیے. 3 سوالات دیے جائیں گے جس میں سے ایک سوال کا جواب آپ کو لکھنا ہے. یہ سوال نظم میں سے ہوگا. علامہ اقبال نے نظم بزم انجم میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے. سوال نمبر 1 ہے کہ علامہ اقبال نے نظم بزم انجم میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے. دوسرا سوال ہے نظم ترانہ دکن کا خلاصہ لکھیے, نظم ترانہ دکن کا خلاصہ لکھیے. تیسرا سوال ہے ترانہ دکن میں قومی یکجہتی کا کس طرح پیغام ملتا ہے. یہ 3 نظم سے دیے گئے سوالات ہیں. 3 میں سے صرف آپ کو ایک سوال کا جواب دینا ہے, وہ بھی 15 سطروں میں, اور اس کے مارکس ہے 6 مارکس. ایک سوال کے جملہ 6 مارکس. سوال نمبر 3 یہ بھی مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب 15 سطروں میں لکھیے. اس کے بھی 6 مارکس ہیں اور یہ نثر سے ہے. شاعر پہلے درویش کی کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے. دوسرا پنچایت افسانے کو اپنے الفاظ میں لکھیے. تیسرا ابن صفی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں لکھیے. یہ بھی 3 سوالات نثر سے دیے گئے ہیں, ان کے جوابات آپ کو لکھنا ہے. 3 سوالات سن لیجیے. پہلا سوال ہے شاعر پہلے درویش کی کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے. دوسرا سوال ہے پنچایت افسانے کو اپنے الفاظ میں لکھیے. تیسرا ہے سوال ابن صفی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں.
یعنی آپ کے نصابی کتاب میں سے جو 4 لیسنس ہیں ان 4 لیسنس میں سے یہ سوالات دیے گئے ہیں، تو آپ کو ان لیسنس کو بغور دیکھنا ہے کہ 15 مارکس کے جو کوشچنس ہیں اس کو یاد کرنا ہے اور اس میں سے ایک کوشچن آپ کو لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 سوالات کے جواب 10 سطروں میں لکھیے۔ ہر سوال کے 4 نشانات ہیں اور 2 سوال کے جواب لکھنے پر آپ کو 8 نشانات ملیں گے۔ یہ سرسری مطالعے سے ہیں۔ گاندھی جی کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پہلا سوال، گاندھی جی کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، لکھیے۔ دوسرا سوال ہے، انار کے 14 دانے کس نے کس کو کھلائے، اس سے متعلق واقعہ بیان کیجیے۔ انار کے 14 دانے کس نے کس کو کھلائے، اس سے متعلق واقعہ بیان کیجیے۔ تیسرا سوال ہے، میرا اسکول آپ بیتی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے، لکھیے۔ جو گاندھی جی کا ہے نا میرا اسکول، اس کی آپ بیتی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، لکھیے۔ چوتھا سوال ہے، ناز اٹھانے کو ہم رہ گئے ڈاکٹروں کے، ناز اٹھانے کو ہم رہ گئے ڈاکٹروں کے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ چوتھا سوال ہے۔ پانچواں سوال ہے، افسانہ انار کے 14 دانے کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ یعنی 5 سوالات آپ کو دیے گئے ہیں، ان 5 میں سے صرف 2 کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 اشعار کی متن کے حوالے سے تشریح کیجیے۔ غزل کے اشعار دیے جائیں گے، ان اشعار میں سے کسی 2 اشعار کی آپ کو تشریح کرنا ہے۔ ہر شعر کے 3 مارکس آپ کو ملیں گے۔ جملہ 6 مارکس کا، 6 نشانات کا یہ کوشچن ہے، یہ سوال ہے۔ پہلا دیکھیے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ دوسرا شعر ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج و راحت فضا نہیں ہوتا۔ تیسرا شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ چوتھا دیکھیے، کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ پانچواں شعر ہے، اس شہر میں کس سے ملے ہم سے تو چھوٹی محفلیں، اس شہر میں کس سے ملے ہم سے تو چھوٹی محفلیں، ہر شخص تیرا نام لے، ہر شخص دیوانہ تیرا۔ یہ 5 اشعار آپ کو دیے گئے ہیں۔ ان 5 اشعار میں سے 2 اشعار کی متن کے حوالے سے آپ کو تشریح کرنی ہے۔ یہ غزل سے دیے گئے اشعار۔ سوال نمبر 6، متن کے حوالے سے کسی 2 کی تشریح کیجیے۔ یہاں بھی متن کے حوالے سے کسی 2 کی تشریح کرنا ہے۔ یہ نثر سے دیے جائیں گے اور ہر ایک کے نشانات 3 ہیں۔ 2 متن کی تشریح کرنے پر آپ کو 6 نشانات ملیں گے۔ یہ پہلی عبارت ہے، آج مجھے یقین آ گیا کہ پنچ کا حکم خدا کا حکم ہے۔ آج مجھے یقین آ گیا کہ پنچ کا حکم خدا کا حکم ہے۔ دوسری عبارت ہے، غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے۔ غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے۔ تیسرا، نہ تم ہمارے دوست ہو نہ ہم تمہارے، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ نہ تم ہمارے دوست ہو نہ ہم تمہارے، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ چوتھا، ابے او منصور جذبات ذرا ایک گلاس پانی لانا۔ ابے او منصور جذبات ذرا ایک گلاس پانی لانا۔ پانچواں، طویل مضمون کو مختصر کرنا تو سبھی کو آتا ہے، لیکن مختصر مضمون کو مختصر کرنا صرف محبوب حسین جگر کا حصہ ہے۔
طویل مضمون کو مختصر کرنا تو سبھی کو آتا ہے، لیکن مختصر مضمون کو مختصر کرنا صرف محبوب حسین جگر کا حصہ ہے۔ یہ 5 عبارتیں یا 5 جملے دیے گئے ہیں، ان کی متن کے حوالے سے آپ کو تشریح کرنا ہے۔ یہ صرف 2 کی تشریح کرنا ہے، 5 میں سے آپ 2 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 سوالوں کے جواب 5 سطروں میں لکھیے۔ اب یہ جو سوالات ہے ہر ایک کے 3 نشانات ہیں اور یہ 5 سطروں میں لکھنے والے جوابات ہیں۔ یہ نظم سے دیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے شام کا منظر کیسے کھینچا؟ شاعر نے شام کا منظر کیسے کھینچا؟ سوال نمبر 2، نظم ترانہ دکن کا مرکزی خیال کیا ہے؟ نظم ترانہ دکن کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے، تاروں کی زندگی میں کون سا نقطہ پوشیدہ ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ تاروں کی زندگی میں کون سا نقطہ پوشیدہ ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، مومن کی شاعرانہ خصوصیت بیان کیجیے۔ یہ غزل سے لیا گیا ہے۔ 5واں ہے، انشاء کی شاعری اور نثر نگاری کی خصوصیت بیان کیجیے۔ انشاء کی شاعری اور نثر نگاری کی خصوصیت بیان کیجیے۔ یہ 5 سوالات دیے گئے ہیں، 5 سوالات، ہر سوال کے جواب کو 5 سطروں میں لکھنا ہے اور 2 سوالات آپ کو کرنے ہیں۔ ان 5 میں سے آپ کو 2 سوالات مکمل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 8، مندرجہ ذیل میں کسی 2 سوالوں کے جوابات 5 سطروں میں لکھیے۔ سوال نمبر 8 میں مندرجہ ذیل میں کسی 2 سوالوں کے جوابات 5 سطروں میں لکھیے اور ہر سوال کے 3 نشانات ہیں۔ جو 2 سوال مکمل کریں گے ان کو 6 نشانات ملیں گے۔ یہ نثر سے سوالات ہیں آپ کو۔ پہلا سوال ہے، پہلے درویش کو بہن کیا نصیحت کرتی ہے؟ سوال نمبر 1، پہلے درویش کو بہن کیا نصیحت کرتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ دوسرا سوال، الگو چودھری نے اپنا بیل کس کو اور کیوں بیچا اور اس نے بیل کی کیا درگت بنائی؟ الگو چودھری نے اپنا بیل کس کو اور کیوں بیچا اور اس نے بیل کی کیا درگت بنائی؟ سوال نمبر 3، تخلص جگر کے بارے میں مصنف کا کیا خیال ہے؟ سوال نمبر 3 میں تخلص جگر کے بارے میں مصنف کا کیا خیال ہے؟ سوال نمبر 4، ابن صفی اپنے مطالعے کا شوق کس طرح پورا کرتے تھے؟ ابن صفی اپنے مطالعے کا شوق کس طرح پورا کرتے تھے؟ سوال نمبر 5، پنچایت ختم ہونے کے بعد شیخ جمن نے الگو چودھری سے کیا کہا، لکھیے۔ سوال نمبر 5 میں پنچایت ختم ہونے کے بعد شیخ جمن نے الگو چودھری سے کیا کہا، لکھیے۔ یعنی 5 سوالات دیے گئے ہیں، 5 سوالات میں سے آپ کو صرف 2 کے جوابات دینا ہے۔ پہلے درویش کو بہن جب جسو درویش کو رخصت کرتی ہے تو کیا نصیحت کرتی ہے، اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ الگو چودھری نے اپنا بیل کس کو بیچا، کیا کہانی ہے، اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ اور تیسرا ہے، تخلص جگر کے بارے میں مصنف کا کیا خیال رکھتے ہیں، وہ ابن صفی اپنا مطالعے کا شوق کس طرح سے پورا کرتے ہیں، اس کے بارے میں۔ یا پنچایت ختم ہونے کے بعد شیخ جمن نے الگو چودھری سے کیا کہا، اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ یہ 5 میں سے آپ کو صرف 2 سوالات حل کرنے ہیں۔ آئیے اب سوال نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ مندرجہ سوالوں کے جواب ایک لفظ یا ایک جملے میں لکھیے۔ یعنی یہاں جو سوالات دیے جائیں گے وہ 5 سوالات دیے جائیں گے اور 5 سوالات کے 5 مارکس ہے۔ ہر سوال کا 1 نمبر ہے آپ کو ملے گا اور یہ ایک جملہ یا ایک لفظ میں آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ یہ نظم سے ہے۔ پہلا سوال ہے، اقبال نے کس کی بزم سجائی؟ اقبال نے کس کی بزم سجائی؟ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اقبال نے تاروں کی بزم سجائی ہے، یا جو سو تاروں کی بزم آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، انشاء کے کسی ایک شعری مجموعے کا نام لکھیے۔ سوال نمبر 2، انشاء کے کسی ایک شعری مجموعے کا نام لکھیے۔ ایک جملے میں لکھ سکتے ہیں یا ایک لفظ میں۔ تیسرا سوال ہے، مومن کا اصل نام کیا ہے؟ مومن کا اصل نام کیا ہے؟ چوتھا سوال ہے، نظم ترانہ دکن کس نے لکھی ہے؟ ترانہ دکن کے شاعر کا نام۔ اور 5واں سوال ہے، مطلع
किसे कहते हैं, मिसाल दीजिए। मतले की तारीफ़ करते हुए उसको मिसाल के तौर पर एक शेर लिखना। ये 5 सवालात के जवाबात आपको देने हैं और हर सवाल का एक एक निशान है। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं, आपको पूरों के पूरे आपको जवाबात यहाँ पर देना है। ये सवाल नंबर 10 देखते हैं। मंदरजे झैल सवालों के जवाब एक लफ्ज़ या एक जुमले में लिखिए। यहाँ पे भी 5 सवालात नसर से दिए जाएंगे और 5 सवालात के जवाबात भी आपको एक जुमले में देना है और हर सवाल के जो निशानात है एक निशानात है। अगर 5 आप मुकम्मिल करते हैं तो जुमला 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। सवाल नंबर 1, पहला दरवेश किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था? पहला दरवेश किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था? सवाल नंबर 2, इब्ने सफ़ी के पहले जासूसी नावल का नाम क्या है? इब्ने सफ़ी के पहले जासूसी नावल का नाम क्या है? तीसरा सवाल, सरपंच बनने के बाद अलगू चौधरी ने जुम्मन से क्या कहा? सरपंच बनने के बाद अलगू चौधरी ने जुम्मन से क्या कहा? चौथा सवाल है, जिगर मुरादाबादी किस तरह अपना कलाम सुनाते थे? जिगर मुरादाबादी किस तरह अपना कलाम सुनाते थे? सवाल 5 है, हफ्तारोज़ शाहिद के एडिटर का नाम क्या था? हफ्तारोज़ शाहिद के एडिटर का नाम क्या था? ये पूरे नसर से है सवालात। ये 5 सवालात के 5 जवाबात भी आपको देना है। वो या तो एक लफ्ज़ में दीजिए जवाब, एक जुमले में आप जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 11, मंदरजे झैल इक़्तिबास पढ़कर सवालात के जवाबात लिखिए। ये एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको पढ़कर आप सवालात के जवाबात लिखना है और हर सवाल के एक एक निशानात है। 5 जवाबात के 5 निशानात आपको मिलेंगे। हिंदुस्तान के नामवर साइंसदां और 11वें सदर जमहूरिया डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, जो 2002 ईस्वी था 2007 ईस्वी इस ओहदे पर फाइज रहे। इनका पूरा नाम अबुल फ़ाखर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। रामेश्वरम तमिलनाडु में 1931 ईस्वी को एक कम तालीम याफ्ता किश्ती के मालिक के घर इनकी पैदाइश हुई। बाद में तरक्की करते हुए मुल्क के दिफाई साइंसदां बन गए और हुकूमत ने आला तरीन एजाज़ भारत रत्न अता किया। उन्होंने हिंदुस्तानी दिफा के लिए अग्नि, पृथ्वी और आकाश मिसाइल बनाए और दिफाई इस्लाह साजी पर काम किया, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो बहुत सादगी पसंद थे। रोज़ाना 18 घंटे काम करते और सितार पर रियाज करते रहते थे। उन्होंने अपनी आपबीती में अपनी ज़िंदगी के वाक़यात बयान किए कि किस तरह एक छोटे से देहात से इनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ और किस तरह उन्होंने अपने असातिज़ा से असर कबूल किया। इनकी आपबीती का उर्दू तर्जुमा परवाज़ के नाम से किया गया है। ये इक़्तिबास दिया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि सवालात क्या दिए गए। मंदरजे बाला इबारत पढ़कर जवाबात तहरीर कीजिए। अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? आप जवाब लिखेंगे अबुल फ़ाखर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, या आप इस तरह लिखेंगे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फ़ाखर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। दूसरा सवाल, वो कब पैदा हुए? वो रामेश्वरम तमिलनाडु में 1931 को पैदा हुए। तीसरा, उन्हें कौन से अवार्ड से नवाजा गया? उन्हें हुकूमत के आला तरीन एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया। चौथा, उन्होंने कौन से मिसाइल तैयार किए? उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और आकाश मिसाइल तैयार किए। इनकी आपबीती के उर्दू तर्जुमे का नाम क्या है? इनकी आपबीती के उर्दू तर्जुमे का नाम परवाज़ है। इस तरह से आप इन सवालात के जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 12, झैल के हर हिस्से से 4 सवालात के जवाब दिए जाएँ, लिखिए। यानी 2 हिस्से दिए जाएंगे, इसमें से 4 सवालात के जवाब आपको लिखने हैं। हर हिस्से के 4-4 निशानात हैं। सिर्फ एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल 1 नंबर
اسم کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔ دوسرا سوال ہے صفت کسے کہتے ہیں، تعریف اور مثال پیش کیجیے۔ تیسرا سوال ہے جنس کی تعریف کیجیے۔ چوتھا ہے ضمیر کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔ پانچواں ہے زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ چھٹا سوال ہے اسم خاص کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔ یہ قواعد میں سے سوالات ہیں، 6 سوالات، ان میں سے آپ کو صرف 4 کے جوابات دینے ہیں۔ یہ حصہ الف ہے۔ حصہ ب میں ذیل کے بیانات پر صحیح یا غلط کا نشان لگائیے۔ باغ و بہار کے لکھنے والے میر امن ہیں۔ دوسرا ہے وہ خاص نام جو کسی خاصیت یا صفت کی وجہ سے مشہور ہو جائے خطاب کہلاتا ہے۔ تیسرا ہے 2 دوست 10 انار کے دانے صفت مقداری کی مثال ہے۔ چوتھا ہے وہ ضمیر جو اشارے کے لیے استعمال ہو ضمیر اشارہ کہلاتا ہے۔ پانچواں ہے موجودہ زمانے میں کسی کام کا پڑھنا فعل حال کہلاتا ہے۔ پریم چند مشہور شاعر تھے، سگے باغ و بہار کے لکھنے والے میر امن ہیں، آپ اس کو صحیح ماریں گے۔ یا پریم چند مشہور شاعر تھے، اس کو یہ غلط ہے، مشہور شاعر نہیں تھے بلکہ مشہور افسانہ نگار یا ناول نگار تھے، یہ صحیح ہے جواب۔ تو یہ آپ کیا کریں گے، اس کو غلط کریں گے، اس کو صحیح ماریں گے۔ یہ دوسرا ہے آپ کو بے حصہ بے۔ سوال نمبر 13 ذیل میں 8 الفاظ کے مذکر یا مؤنث لکھیے۔ یعنی یہاں پہ 8 الفاظ کے صحیح جواب دینے پر آپ کو ہر 8 نشانات ملیں گے اور ہر جو سو صحیح جواب پر ایک نشان آپ کو ملے گا۔ شاعرہ، بھانجا، لڑکا، بھکارن، مولم، اونٹ، محترم، ادیب، چوہا، باندی، بھینس، کتیا۔ شاعرہ، شاعر، بھانجا، بھانجی، لڑکا، لڑکی، بھکارن، بھکاری، مولم، مولمہ، اونٹ، اونٹنی، محترم، محترمہ، ادیب، ادیبہ، چوہا، چوہیا، باندی، غلام، بھینس، بھینسا، کتیا، کتا۔ اس طرح سے مذکر ہے تو مذکر یا مؤنث لکھیے، مذکر ہے تو مؤنث لکھیے، مؤنث ہے تو مذکر لکھیں۔ اس طرح سے یہ آپ کو 12 دیے جائیں گے جس میں سے آپ کو 8 صحیح کرنے ہیں۔ 8 صحیح کریں تو آپ کو 8 نشانات حاصل ہوں گے۔ سوال نمبر 14 ہر حصے سے 4 سوالوں کے جواب لکھیں۔ یہ بھی حصہ یہ 14 کوشچن نمبر 14 بھی 2 پارٹ میں 2 حصوں میں ہے۔ ہر حصے کے 4 نشانات ہیں۔ حصہ الف ذیل میں سے 4 کے صحیح جوڑ بنائیے۔ الف اور بے میں 2 الگ الگ چیزیں دی گئے ہیں، ان کو جوڑنا ہے صحیح طور پہ۔ ایک سکندر علی الف ابن انشا، 2 دھنپت رائے بے زور، 3 شبیر محمد خان جیم علامہ اقبال، 4 اسرار احمد دال وجد، 5 ڈاکٹر سید محی الدین قادری پریم چند، 6 بانگ درا ابن صفی۔ سکندر علی وجد ایک میں اگر دال کو جوڑ دیں گے وجد، سکندر علی وجد۔ دوسرا ہے دھنپت رائے، یہ ہے جوڑ دیں گے تو پریم چند۔ شبیر محمد خان ابن انشا الف جوڑ دیں گے، اسرار احمد ابن صفی واو جوڑ دیں گے، ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور، بانگ درا علامہ اقبال کی لکھی ہوئی۔ 14 میں حصے بے میں آئیں گے۔ ذیل میں 4 اسباق کے مصنفین کے نام بتائیے۔ انار کے 14 دانے، میں نے لکھنا کیسے شروع کیا، ترانہ دکن، شاعر پہلے درویش کی، پنچایت، میرا اسکول۔ اب ان کے مصنفین کا نام بتائیے۔ انار کے 14 دانے محی الدین قادری زور، میں نے لکھنا کیسے شروع کیا ابن صفی، ترانہ دکن سکندر علی وجد، شاعر پہلے درویش کی میر امن، پنچایت منشی پریم چند، میرا اسکول گاندھی جی۔ اس طرح سے آپ مصنفین کے نام لکھیں گے
4 صحیح سوالات کے جوابات مکمل کرنے پر آپ کو 4 نشانات حاصل ہوں گے۔ سوال نمبر 15، ذیل میں 6 جملوں کو صحیح کیجیے۔ یعنی جملے دیے جائیں گے، جو غلط ہوں گے ان کو آپ کو صحیح کرنا ہے، اور ہر صحیح جملے کے ایک نشان حاصل ہوگا۔ 6 جملے صحیح کرنا ہے آپ۔ میرا کتاب نیا ہے، شعیب کھیل رہی ہے، بارش ہو رہا ہے، جنگل ہری ہے، ماریا نے کھانا پکائی، صبح ہو گیا ہے، شاعر نے نظم لکھا، سیلاب امڑ آئی۔ اب دیکھیے، میرا کتاب نیا ہے نہیں، میری کتاب نئی ہے۔ شعیب کھیل رہا ہے، شعیب کھیل رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، جنگل ہرا ہے، ماریا نے کھانا پکایا، صبح ہو گئی ہے، شاعر نے نظم لکھی، سیلاب امڑ آیا۔ اس طرح سے جملوں کو اگر صحیح کریں گے تو آپ کو مکمل نشانات حاصل ہوں گے۔ یعنی یہ 8 دیے گئے ہیں، جس میں سے آپ کو 6 جملوں کو صحیح کرنا ہے۔ 16واں سوال، انگریزی عبارت کا اردو میں ترجمہ کیجیے۔ یعنی انگریزی عبارت دی جائیں گی، اس کو آپ کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اور اس کے 5 نشانات آپ کو دیے جائیں گے۔ India is a well-known country of oldest civilization in the world, where people of many ethnic groups live together for years. India is a country of diverse civilization where people used almost 1650 spoken languages and dialects according to their religion and choice. In spite of being related from different culture, tradition, religions, and languages, people here respect each other and live together with lots of love and feeling of brotherhood. تو اس کو جو ہے آپ کو اپنی زبان میں ترجمہ کرنا ہے، اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمہ نگاری کے باب میں ہم نے اس کو بتا دیا ہے، اس کے علاوہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں گے، اور اس میں جس طرح سے ترجمہ کیا گیا آپ بھی اسی طرح ترجمہ کریں گے۔ لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ ایک جملے کو لے کر ترجمہ کریں گے اور پورے مفہوم کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے، تبھی یہ صحیح ہوگا۔ ایک بار دیکھیے، انڈیا از اے ویل نون کنٹری آف اولڈسٹ سویلائزیشن ان دا ورلڈ where people of many ethnic groups lives together for years. India is a country of diverse civilization where people used almost 1650 spoken languages and dialects according to their religion and choice. In spite of being related from different culture, traditions, religions, and languages, people here respect each other and live together with lot of love and feeling brotherhood. خدا حافظ، اللہ حافظ۔ امید ہے کہ آپ بغور اس کو دیکھیں اور اپنی نصابی کتاب سے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔